بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کے خالق ہیں، اور اس کائنات میں کائنات کے علاوہ اللہ پاک نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ مالک بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس بات کا پورا اختیار اور حق ہے کہ وہ اپنی مخلوقات میں سے جس مخلوق کو فضیلت و برتری عطا کرنا چاہے کر سکتے۔ اللہ نے سال بنایا، سال کے 12 مہینے بنائے، ان 12 مہینوں میں رمضان المبارک کو اللہ پاک نے بقیہ 11 مہینوں پر فضیلت عطا کی، اور وہ اعمال جو آپ رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں کرتے ہیں، وہی عمل آپ اگر رمضان المبارک میں کریں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر اللہ پاک عطا کرتے ہیں۔ فرض اور نفل میں جو فرق ہے ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ فرض کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ کے لازمی اور حتمی حکم کی ادائیگی پر اللہ پاک جو اجر دیتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ نفل پر وہ ثواب نہیں ہے۔ آپ نفل اور فرض کے فرق کو اس سے سمجھ سکتے ہو کہ رمضان میں ایک فرض کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ 70 فرض کی ادائیگی کا ثواب عطا کرتے۔ اللہ کو اس بات کا پورا حق اور اختیار ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو حرمت عطا کی۔ رجب کا مہینہ، اس کے بعد ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام، ان 4 مہینوں کو اللہ پاک نے حرمت عطا کی۔ حرمت کے معنی عزت اور عظمت عطا کی، اور ہماری ہی شریعت میں نہیں، ہم سے پہلے جتنی شریعتیں گزر چکی ان تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شریعتوں میں بھی ان 4 مہینوں کو اللہ نے احترام، عزت اور عظمت عطا کر رکھی تھی۔ اگرچہ شریعت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کے بعد احکامات میں بہت تبدیلیاں ہوئی، ان حرمت والے مہینوں میں سابقہ شریعتوں میں جنگ جائز نہیں تھی، یہ حکم اس شریعت میں اٹھا لیا گیا، لیکن اس کے علاوہ عزت اور حرمت، عظمت اور احترام کے تمام تر فضائل ان مہینوں میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں رمضان کو سب سے زیادہ فضیلت عطا کی، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو اللہ پاک نے حرمت عطا کی، ان میں محرم الحرام بھی ہے۔ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اگر اسلامی تاریخ آپ اگر دیکھو گے تو یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ عاشورے کے تعلق سے تھوڑی بہت تفصیلات لوگوں کو معلوم ہے۔ عاشورے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شہادت جو کربلا کے مقام پر ہوئی تھی اس کا لوگوں کو پتہ ہے، لیکن اس مہینے کے دیگر جو فضائل ہیں عام طور پر ہم اسے نظر انداز کر دیتے۔ ہم میں
پڑھے لکھے اور سنجیدہ لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا، خبر نہیں ہوتی کہ یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اسلام کے لیے کوئی معمولی نقصان نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھے۔ جب کسی شخص کو کسی شیخ، کسی بزرگ، کسی صاحب نسبت و معرفت سے تعلق ہو جاتا ہے اور وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور شریعت کے مطابق اور اللہ کے حکموں کی تعمیل کے ساتھ زندگی گزارنے کا عہد کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں بیعت۔ اور جو لوگ بیعت ہوتے ہیں ان کو مرید کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں شیخ کے مرید ہیں۔ لکھنے والے مورخین نے لکھا ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور کے مرید تھے، سب نے حضور کی ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر کے آپ کے حکموں کی اور شریعت کے حکموں کی تعمیل کا عہد کیا تھا۔ تو تمام صحابہ مرید تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے جو مقام عطا کیا تھا، مورخین لکھتے ہیں کہ یہ مرید نہیں تھے، مراد تھے۔ اور اس لیے مراد کہا جاتا ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول کو نبوت ملی اور آپ جب غار حرا سے اپنے گھر آئے تو حضرت جبرائیل کی اور وحی کی ایسی کیفیت تھی کہ آپ خوفزدہ تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمانے لگے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، انی خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے حکم کی تعمیل کی، اور جب آپ کو قدر اطمینان ہو گیا تو پھر حضرت خدیجہ نے تفصیل مانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری تفصیلات جو پہلی وحی کے نازل ہونے پر آپ پر تھی اس کو بیان کیا۔ بخاری شریف کے اندر پورا واقعہ ہے، وقت نہیں ہے تفصیل سے بتانے کا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تسلی کے بعد جو حالات اسلام پر آئے، ان حالات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے ایک التجا پیش کی۔ مکے میں دو شخصیتیں تھیں، ایک عمر ابن خطاب اور دوسرے عمرو ابن ہشام۔ عمر ابن خطاب کو لوگ نام سے جانتے ہیں، عمرو ابن ہشام کو دنیا نام سے نہیں جانتی۔ عمرو ابن ہشام مکے کا سردار تھا اور اس کی کنیت ابو الحکم تھی، حکمتوں والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام، توحید کی بات اور رسالت کی بات اس کے سامنے پیش کی، اس نے انکار کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس کو ابو الحکم کہتی ہے، لیکن یہ ابو الحکم نہیں، یہ ابو جہل ہے، جاہل شخص ہے۔ اگر اس میں حکمت و دانائی ہوتی، اگر عقل مندی اور عقل سلیم ہوتی تو یہ اسلام قبول کر لیتا، لیکن جب اس نے اسلام کو رد کیا تو دنیا جو اس کو ابو الحکم کہتی ہے وہ غلط ہے، یہ ابو جہل ہے۔ آج اگر کسی کے سامنے کہا جائے عمرو ابن ہشام تو کسی کا ذہن ابو جہل کی طرف منتقل نہیں ہوگا، لوگ دنیا اسے نام سے نہیں جانتی۔ حضور نے ابو جہل کہہ دیا، دنیا قیامت تک اس کو ابو جہل کے نام سے جانے گی۔ ایک حضرت عمر تھے جن کی شجاعت، جن کی بہادری اور جن کی طاقت سے اہل مکہ ڈرتے تھے۔
اور سیاسی طور پر ابو جہل کا اپنا مقام تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تنہائی میں دعا کی تھی اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے ان دونوں میں سے کسی ایک کو مانگا تھا. حضور نے دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب وعمر ابن ہشام، کہ اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما عمر ابن خطاب یا عمر ابن ہشام کے ذریعے سے. حضور کی دعا تھی، اللہ نے قبول فرمائی. دوسرا دن تھا، مکے کے لوگوں نے دعوت و تبلیغ کے راستے میں جتنے ہتھ کنڈے استعمال کرنے تھے وہ سب کچھ کر چکے تھے. آخری مشورے کے لیے بیٹھے اور قصہ مختصر یہ کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا ہے. نعوذ باللہ. اب یہ ہو کیسے؟ تو لوگوں نے عمر ابن خطاب کو اس بات کے لیے ابھارا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے اکسانے پر آمادہ ہو گئے اور گھر سے ننگی تلوار لے کر کے نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے. ظاہر بات ہے ان کو کون روکتا. ایک غریب صحابی، کمزور صحابی راستے میں مل گئے، نعیم نام تھا. انہوں نے حضرت عمر کو اس حالت میں دیکھا. ان کا اسلام لوگوں کو معلوم نہیں تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کافر ہی ہیں، حالانکہ وہ خاموشی کے ساتھ اسلام قبول کر چکے تھے. انہوں نے عمر ابن خطاب سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، کیا ارادہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ روک تو نہیں سکتے تھے. انہوں نے کہا کہ محمد کی بات بعد میں کرنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو. تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں. اتنا سننا تھا، حضرت عمر کا رخ بدل گیا. بہن کے گھر پر گئے، اندر سے کچھ پڑھنے پڑھانے کی آواز آ رہی تھی. دروازے پر دستک دی. بہن نے قرآن کریم کے اوراق تنور میں ڈال دیے اور جو صحابی پڑھانے کے لیے آئے تھے انہیں چھپا دیا اور دروازہ کھولا. حضرت عمر گھر میں داخل ہوئے اور بہن کو گریبان سے پکڑ لیا. بہنوئی آئے، بہنوئی کو پکڑا اور بہنوئی کو اتنا مارا کہ خونہ خون ہو گئے. بہن آگے بڑھی تو بہن کو بھی مارا. حضرت عمر کی بہن تھی، کہنے لگی کہ عمر تمہیں جو کرنا ہے کر لو، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، تم نے جو سنا ہے وہ سچ ہے، ہم مسلمان ہو چکے. عمر کی ہی بہن تھی. اسی انداز میں جب جواب دیا تو حضرت عمر نم پڑ گئے. پوچھا مجھے کچھ آواز آ رہی تھی. کہنے لگے کہ ہاں ہم قرآن کریم پڑھ رہے تھے. کہا کہ مجھے دکھاؤ کیا ہے. بہن نے کہا تم مشرک ہو اور مشرک نجس اور ناپاک ہوتا ہے اور اللہ کا یہ کلام پاک ہے، اسے ناپاک ہاتھوں سے نہیں چھوا جا سکتا. تو پوچھا کہ پاک کیسے ہوتے ہیں اور پاکی کس کو کہتے؟ بہن نے طریقہ بتایا. حضرت عمر نے وہ طریقہ اختیار کیا، وضو کیا اور پھر قرآن کریم کے اوراق کو دیکھا تو اس پہ سورہ طٰہٰ لکھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. پورا رکوع تھا. مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت عمر پڑھتے جا رہے تھے اور حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو آپ پر اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ بدبخت ہو جائیں اور مشقتوں میں زندگی گزاریں، اس لیے نہیں نازل کیا. الا تذکرۃ لمن یخشی. قرآن کریم تو نصیحت ہے، خیر خواہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارتے.
قرآن کریم کی آیات کو پڑھتے جا رہے تھے اور یہی حضرت عمر کے دل میں اللہ اتارتے جا رہے تھے. جب پڑھنا مکمل ہوا تو پھر کہنے لگے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ نے ہدایت کا فیصلہ کر دیا. حضرت عمر فاروق بہن کے گھر سے دار ارقم کی طرف چلے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر صحابہ کے ساتھ نظر بندی کے ایام گزار رہے تھے. پہلا مدرسہ، سیکھنے سکھانے کی پہلی جگہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس گھر میں جمع ہو کر کے خاموشی کے ساتھ چھپ کر کے اللہ کا دین سیکھتے اور سکھاتے تھے. حضرت عمر فاروق پہنچ گئے، جا کر دروازے پر دستک دی. حضرت حمزہ خود بہت بہادر آدمی تھے، دروازے پر انہوں نے جب دروازے کی دراز میں سے حضرت عمر کو دیکھا تو حضور سے کہنے لگے اللہ کے رسول مصیبت آ گئی. تو حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ دروازے پر عمر کھڑا ہے اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو، اگر نیک ارادے سے آیا ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر اتار لیا جائے گا. حضرت حمزہ پیچھے ہٹ گئے دروازہ کھول کر کے. حضور آگے بڑھے اور حضرت عمر کا گریبان پکڑ کر کے جھٹکا دیا اور پوچھا کیوں آئے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ایمان قبول کرنے کے لیے آیا ہوں. حضرت عمر قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے اور لوگ ادھر ادھر خاموشی کے ساتھ جمع ہو کر کے حضور کے شہید ہونے کی خبر کا انتظار کر رہے تھے. اور جب حضرت عمر یہاں پہنچے تو حالات تبدیل ہو چکے تھے. انہوں نے ایمان قبول کیا. تاریخ میں پہلا نعرہ تکبیر جو صحابہ کرام نے لگایا تھا وہ اسی وقت تھا. سب کی زبان سے بے اختیار نکلا اللہ اکبر. اور اس آواز کو سن کر کے مکے کے ان لوگوں کو جو حضور کی شہادت کا انتظار کر رہے تھے سمجھ گئے کہ کچھ اور معاملہ ہو گیا. حضرت عمر کو حضور نے اللہ سے مانگا تھا. تمام صحابہ حضور کے مرید تھے لیکن حضرت عمر حضور کی مراد تھے. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا اور مجھ پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ بند نہیں ہوتا، ختم نہیں کیا جاتا، تو عمر ابن خطاب نبی ہوتے. اتنی بڑی شخصیت تھی کہ اللہ نے اسلام کے غلبے اور عزت کے لیے اللہ کے رسول نے اللہ سے حضرت عمر کو مانگا تھا. اس لیے حضور کو مراد رسول، حضرت عمر کو مراد رسول کہا جاتا ہے کہ یہ حضور کی مراد تھے. ان کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہی، کسی کو پتہ نہیں. عاشورہ محرم کے مہینوں میں سب سے افضل دن ہے. اس دن کا روزہ بنی اسرائیل پر فرض تھا. حضور جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر بنو قریظہ ہے، بنو نذیر ہے، بنو قینقاع ہے اور یہودیوں کے دیگر قبائل آباد تھے. عاشورہ محرم کو انہوں نے روزہ رکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ اس دن تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا کی تھی، اور یہی وہ دن ہے جس دن فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ دریائے قلزم میں غرق ہوا تھا. تو ہم اس دن کا روزہ شکر گزاری کے طور پر رکھتے ہیں. بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے حضرت عمر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں. تمہارے مقابلے میں آپ نے بھی روزہ رکھا اور آپ نے اپنی امت کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. ایک سال عاشورہ محرم کا روزہ رکھا گیا. دوسرا سال آنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہمیں
بنی اسرائیل کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے. ہم یہ روزہ تو نہیں چھوڑ سکتے لیکن ان کی مشابہت نہ ہو اس لیے ہم اس میں ایک روزہ ساتھ میں اور جوڑ لیتے. 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھے یا 10 محرم اور 11 محرم کا روزہ رکھیں تاکہ عاشورے کا روزہ بھی رکھا جا سکے اور اہل کتاب بنی اسرائیل سے مشابہت بھی نہ ہو. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورے کا روزہ رمضان کے روزوں کے بعد سال بھر کے روزوں میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اور اس امت پر بھی عاشورے کا روزہ فرض تھا لیکن جب رمضان کا مبارک مہینہ روزوں کی فرضیت کے ساتھ اللہ نے عطا کیا تو پھر عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم کر دی لیکن اس کی فضیلت آج بھی باقی ہے. اور علماء نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دن کے تعلق سے جو باتیں ذکر فرمائی ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا نے حکیم الامت کا خطاب دیا ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ عاشورے کا دن حضور نے فرمایا اپنے اہل و عیال پر خرچ میں وسعت رکھو، اللہ سال بھر وسعت عطا کرے گا. اس دن جو آدمی جو کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ سال بھر اس کو اس دن کی طرح نوازتے. اس دن میں جو اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کے معاملے میں وسعت اور کشادگی رکھے گا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سال بھر اس کو کشادہ فراخ روزی عطا کریں گے. اور اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن ہماری جو حالت ہوگی اللہ تعالیٰ سال بھر ہمیں اسی حالت میں رکھے گا. اگر ہم نے کھانے پینے کے معاملے میں اپنے اہل و عیال پر کشادگی رکھی ہے حضور نے فرمایا سال بھر اللہ تعالیٰ کشادہ فراخ روزی عطا کرے گا. تو اس دن میں جو شخص اپنے آپ کو عبادات میں مشغول رکھے گا، روزے کی حالت میں رہے گا، نفل عبادتوں کا اہتمام کرے گا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سال بھر اس کے لیے اعمال صالحہ کی ادائیگی کو آسان کر دے. ہم 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے، اللہ سال بھر ہمیں 5 وقت کے نمازوں کو آسان کر دے گا. 5 وقتہ نمازیں سال بھر ہمارے لیے اس کی ادائیگی آسان ہو جائے گی. ہم روزہ رکھیں گے اس دن، سال بھر کے ان دنوں میں رمضان میں تو روزہ فرض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے جسے ایام 20 کہا جاتا ہے، یعنی روشن دن. چاند ان تاریخوں میں روشن رہتا ہے، ایام 20 کہتے ہیں. ہر مہینہ 13، 14، 15 تاریخ کو حضور روزہ رکھا کرتے تھے. ہمارے لیے بھی یہ عمل آسان ہو جائے گا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا حضور کا معمول رہا ہے. ہمارے لیے وہ آسان ہو جائے گا. ہم صدقہ و خیرات اس دن میں دیں گے، آگے آنے والے بقیہ سال بھر کے دنوں میں اللہ ہمیں کشادہ فراخ روزی دے گا. ہم اللہ کے معذور، مجبور، ضرورت مند بندوں کی مدد کرنے کی حیثیت رکھیں گے. اس لیے عاشورے کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے. ہمیں روزہ رکھنا ہے، سحری میں اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا انتظام کرنا ہے. ہمارے گھر میں وہ لوگ جو روزہ نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور دیگر افراد، بوڑھے ضعیف لوگ، ان کے لیے کھانے پینے کی کشادگی رہے. اس دن ہم روزے سے رہے، نفل عبادتوں میں اپنا وقت گزارے، افطاری میں اچھا انتظام کریں. یہ رزق کی کشادگی اور دسترخوان کی فراخی، اس کی برکت سے اللہ سال بھر کشادہ فراخ روزی عطا کرے گا.
اور یہ دن ہم اگر عبادتوں میں گزاریں گے، اللہ تعالیٰ آنے والے بقیہ سال بھر کے دنوں میں ہمارے لیے اپنی اطاعت اور فرما برداری آسان کر دیں گے۔ اور اس دن میں صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا ہو ایسا نہیں، آپ اگر ماضی کی تاریخ دیکھو گے، سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دنیا میں ماضی میں جتنے بڑے بڑے واقعات پیش آئے اس کا تعلق اسی عاشورہ کے دن سے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے یہ سلسلہ چلتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش عاشورہ کے دن، جمعہ کے دن ہوئی تھی۔ اللہ نے اسی دن آپ کو وجود عطا کیا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے اس دنیا میں آئے، 40 سال تک روتے رہے، اللہ سے توبہ و استغفار کرتے رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عاشورے کے دن اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی عاشورے کے دن کوہ جودی سے لگی تھی۔ یہ اس طرح کے عظیم الشان واقعات پیش آئے، اور اسی کے ساتھ آگے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتایا کہ عاشورہ کا دن ہوگا، قیامت آئے گی۔ اس لیے یہ دن معمولی دن نہیں ہے۔ حضرت یونس کو مچھلی نے اپنے پیٹ سے جو باہر نکالا تھا وہ عاشورہ کا دن تھا۔ بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات اسی دن اللہ پاک نے عطا کی تھی۔ ایسے بڑے بڑے واقعات اسی دن پیش آئے، اس لیے عاشورے کا دن معمولی دن نہیں ہے۔ اور اسی دن میں حضرت حسین اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا۔ اس لیے عاشورے کا احترام، محرم الحرام تو حرمت کا مہینہ، عزت و عظمت کا مہینہ ہے ہی، اس میں عاشورے کے دن کو خاص فضیلت اللہ پاک نے عطا کی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے روزے کا اہتمام فرمایا ہے، اور آپ نے اپنی امت کو اس کے اہتمام کا حکم فرمایا۔ اس لیے ہمیں صرف عاشورے کا روزہ نہیں، عاشورے کے ساتھ 4 روزے اور رکھنے ہیں۔ 10 تاریخ کا روزہ عاشورہ کا روزہ ہے۔ اس کے بعد حضور کا حکم تھا کہ بنی اسرائیل سے ہماری مشابہت نہ ہو، اس لیے ایک روزہ اور رکھا جائے، تو ہم 10 کے ساتھ 11 کا بھی روزہ رکھ لیں۔ اس کے بعد 13، 14، 15 یہ ایام 20 کے روزے ہیں جو حضور کی سنت ہے۔ اس لیے ایسے چند روزے اگر ہم رکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آنے والے دنوں میں جہاں اللہ ہمیں کشادہ فراخ روزی عطا کرے گا، اسی کے ساتھ اللہ اپنی طاعت اور فرما برداری ہمارے لیے آسان کر دے گا۔ اور یہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں اگر بھیجا ہے تو ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بارہا یہ بات ہم نے کہی ہے کہ دنیا تو اللہ نصیب سے دیتے، سب کا نصیب لکھا جا چکا ہے، اور جو لکھا جا چکا ہے وہی ہونے والا ہے، لیکن مجھے بھی معلوم نہیں ہے کہ میرا نصیب کیا ہے، اور آپ کو بھی پتہ نہیں۔ اس لیے ہر آدمی اپنے طور پر جد و جہد کرتا رہتا ہے، اور ملتا اسے وہی ہے جو اللہ پاک کا فیصلہ ہے۔ نصیب طے ہے، اور نصیب کے اعتبار سے اللہ پاک ہمیں دیتے رہیں گے، لیکن آخرت ہمیں اپنے اعمال سے بنانی پڑے گی، اور آخرت بنانے کے لیے اللہ کی طاعت و فرما برداری اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت ضروری ہے۔ اس کے لیے عاشورے کے دن کو ہمیں
عبادات کے ساتھ گزارنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کی برکت سے اللہ پاک ہمیں آنے والے بقیہ سال کے تمام دنوں میں اللہ تعالی ہمارے لیے اپنی اطاعت اور فرما برداری آسان کر دیں گے. حضور کی دعا ہے اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا. کوئی کام آسان نہیں ہے، لیکن جو کام اللہ پاک آسان کر دے وہ آسان ہے. آپ دیکھو مسلمانوں کے لیے 5 وقت کی نماز ادا کرنا بہت مشکل ہے. اقبال کو کہنا پڑا کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری. دنیا سوئی پڑی رہتی ہے. فجر کی نماز کے لیے آپ گھر سے نکلو، پاس پڑوس کے دروازوں کو دیکھو، پوری گلی دیکھو، محلہ دیکھو، سب سوئے پڑے ہوتے. اور یہ وقت ہوتا ہے رات کا آخر حصہ، مرنے والے کو بھی نیند آ جاتی ہے. ہاسپٹل میں آپ جاؤ، رات بھر تم کو رونے کی کراہنے کی آواز آئے گی، لیکن یہ 2 گھنٹے جو آخر ہوتے ہیں رات کے، کراہنے اور تکلیف میں مبتلا لوگ بھی سو جاتے. ہاسپٹل میں بھی سناٹا رہتا ہے. اس وقت اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. لیکن ہم اگر عاشورہ کے دن اور اس سے پہلے کی رات میں جو عاشورہ کی رات کہلاتی ہے، ہم اگر تہجد کا اہتمام کریں گے، رات کے آخر حصے میں ہم اللہ کی عبادت کر لیں گے، سال بھر ہمارے لیے تہجد آسان ہو جائے گی. 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے، سال بھر نمازیں آسان ہو جائیں گی. اس دن نفل عبادتوں کا اہتمام کریں گے، سال بھر اللہ ہمارے لیے آسان کر دیں گے. اللہ آسان کر دے تو سب کام ہو جاتا ہے. اللہ اگر آسان نہ کرے تو کوئی کام ہمارے لیے کرنا مشکل ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ. نہ ہماری کوئی حیثیت ہے، نہ ہماری کوئی طاقت ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر سکے یا اللہ کی مرضی کے مطابق کوئی کام کر سکے الا باللہ. لیکن اللہ چاہے گا تو اس کی مدد سے سب ہم کر لیں گے. اسی لیے کوئی نیکی ہو جائے تو نیکی کرنے کے بعد ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ عبادت کر لینا میرا کمال نہیں ہے، یہ تو میرے مولا کی عطا ہے، بخشش ہے. اس نے میرے لیے آسان کر دیا تو میں نے یہ عبادت کر لی. اس لیے عاشورے کا روزہ، عاشورے کا دن گھومنے پھرنے کا دن نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو آپ انگلی پکڑا کر کے جترا میں لے کر کے چلے جائیں اور اپنے بچوں کو لے کر کے گھومنے پھرنے کا پروگرام بنا لیں. یہ گھومنے پھرنے کا دن نہیں ہے، یہ دن اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا دن ہے. اس دن کو روزے کے ساتھ اپنے بچوں میں، اپنے گھر میں، اہل و عیال پر رزق کی کشادگی اور فراخی کے ساتھ یہ دن ہمیں گزارنا چاہیے. اور اس طرح اگر ہم نے عاشورے کا دن گزارا تو انشاءاللہ آنے والے سال کے بقیہ دن ہمارے لیے آسان ہوں گے. اللہ ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.